الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد و صلاۃ کے بعد جملہ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ کی ذات نے آج کے اس بابرکت دن اول وقت میں اپنے گھر کی حاضری نصیب کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے. سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ احباب کے سامنے عدل یعنی زندگی کے اندر زندگی کے معمولات اور معاملات میں سے ہر ایک چیز کو اس کے مقرر شدہ اور متعین مقام پر رکھ کر زندگی گزارنے کے حوالہ سے کچھ گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. معزز سامعین محترم، جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بہت ہی پاکیزہ اور حسین دین ہے، جامع اتنا ہے کہ اس کے اندر زندگی کے تمام تر فوائد پوشیدہ ہیں، تمام تر منافع اس کے اندر جمع ہیں. یعنی جو اسلام کے اندر آ جائے اور اسلام کے مطابق پھر زندگی گزارے تو آزمائشی مراحل تو ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں کہ کچھ بندے پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ انبیاء پر بھی آئیں، وہ صحابہ کرام پر بھی آئیں، وہ اولیاء کاملین پر بھی آتی ہیں، وہ ہر ایک پہ آتی ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا ہی آزمائش کے لیے ہے، یعنی انسان کے لیے زندگی بھی آزمائش ہے اور موت بھی آزمائش ہے. یہ زندگی چونکہ ایک امتحان کی جگہ ہے اور ایک امتحان کا ہمارا وقت ہے، اس میں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کو امانت کے طور پہ کچھ دن زندگی کے میں نے دنیا میں گزارنے کے لیے دیے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں. وہ لکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں یہ کیا کر رہا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. تو یہ زندگی ساری ہی ایک تو یعنی آزمائش کا مرکز و منبع آپ اسے کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے. تو آزمائش کے علاوہ آپ اگر دیکھیں جو اسلام کے اندر آ جائے، اسلام کے مطابق زندگی کو گزارے، تو اس کو کہیں بھی نقصان نہیں ہو سکتا، اس کو کسی بھی جگہ پہ ناکامی اور نامرادی کا سامنا نہیں ہو سکتا. وہ ہر جگہ پہ کامیاب ہوگا، ہر جگہ پہ سرخرو ہوگا اور کامیابی اس کے ہر مقام پر قدم چومے گی جو اسلام کے اندر آ جاتا ہے. سامعین محترم،
زندگی کے دو پہلو ہیں. میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے زندگی کے دو جو پہلو ہیں ہماری زندگی کے، ان کے حوالے سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا. زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کثیف پہلو اور ایک ہوتا ہے لطیف پہلو. اچھا، کثیف پہلو یہ ہے کہ آپ حصول معاش کے لیے صبح اٹھتے ہیں، اپنے کاروبار یا اپنا جو آپ کی ایک ملازمت ہے، جو آپ کی جاب ہے، یا جو بھی کوئی ایسا آپ کام کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کی آمدن ہے، تو آپ اس کے لیے تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، اس کے لیے گھر سے نکل جاتے ہیں. شام کو آپ گھر پہنچنے کے بعد آپ نے رات گزاری، اپنے جملہ جو اہل و عیال ہیں ان کی دیکھ بھال کی، خیر خیریت پوچھی، پتہ کیا کوئی بیمار تو نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اپنی اولاد کی خبر لی، اپنے والدین کی خبر لی، اپنی بیوی کی خبر لی، بہن بھائیوں کی خبر لی. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد سو گئے، رات گزر گئی، صبح ناشتہ کر لیا اور جو ایک خوراک کی ضرورت تھی وہ اپنے لیے بھی اس کا اہتمام کیا، اس کو پورا کر لیا اور باقیوں کے لیے بھی بندوبست کر لیا. پھر آپ اپنے حصول معاش کے لیے نکل گئے، پھر دن گزارا، پھر شام کو آپ گھر گئے، یہی گھر والوں کا پتہ عطا کیا اور کھانا پینا کیا، سو گئے، رات گزر گئی، پھر صبح اٹھ کے آ گئے. تو یہ جو ایک زندگی کا معمول ہے، یہ جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے. اسلام کا پیغام یہ ہے کہ یہ زندگی کا کثیف پہلو ہے، یعنی یہ زندگی کا وہ پہلو ہے کہ جس میں حیوانیت بھی اس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، حیوان بھی اس درجے پر پہنچے ہوئے ہیں. یعنی آپ دیکھیں، چڑیاں گھر سے اپنے بلوں سے یا اپنے گھونسلوں سے پرندے چڑیاں نکلتی ہیں صبح، تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، دن بھر تگ و دو کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھ کے رزق کی تلاش کے لیے نکلتی ہیں. شام کو آتی ہیں، اپنا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور ساتھ میں اپنے بال بچوں کے لیے بھی انہوں نے لایا ہوتا ہے. یہی طریقہ کار ہر جانور کا ہے. تو یہ جو ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اسلام اس کا بھی درس دیتا ہے اور اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. لیکن یہ طریقہ کار تو حیوان بھی اختیار کرتے ہیں، یہ طریقہ کار تو انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ساری اختیار کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا مقام عطا کیا ہے اور ساری مخلوقات کو خادم بنایا ہے، خدمت کے لیے ان کو مقرر کر دیا ہے اور انسان کو ان کا مخدوم بنا لیا ہے. یعنی ساری مخلوقات دوسری انسان کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہیں. اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ جو سب سے حسین ترین شکل و صورت تھی مخلوقات میں سے وہ ہم نے انسان کو عطا کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ اسراء میں فرمایا کہ مخلوقات تو ساری پیدا فرمائی، لیکن ہم نے سب سے زیادہ عزت مخلوقات میں سے انسان کو عطا کی ہے. تو سامعین محترم، بات کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ آپ انسانیت کے درجے سے بھی تھوڑا آگے آ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے ایک مزید درجہ بڑھ جاتا ہے، وہ انسانیت کے درجے سے بھی اوپر آ جاتا ہے. اس کے لیے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کنتم خیر امت، مخلوقات تو ساری ہیں اور ان میں سے انسان کو بلند درجہ عطا کیا ہے، لیکن انسانوں میں سے بھی جو سب سے زیادہ درجہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے. یعنی وہ ہم لوگ ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہیں،
ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سے سب سے بہترین ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے عرفہ ہو. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے پھر جتنے انسان ہیں، تمام انسانوں میں سے اگر درجہ بلند ہے تو وہ تمہارا ہے. کیوں ہے؟ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. لیکن اس کا آگے ایک اور پہلو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک اور وجہ بیان فرمائی کہ کیوں حضور کی امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا گیا ہے. اس لیے قرار دیا کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ لوگ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے دوسروں کو روکتے ہیں. یعنی صرف اپنے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں ہی نہیں سوچتے، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناطے سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی خیر کے جذبات رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے بھی تگ و دو کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خدمت کے لیے بھی جد و جہد اور تگ و دو کرتے ہیں. اس وجہ سے ان کو یہ مرتبہ نصیب ہوا ہے کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ بلند درجہ ان کو عطا کیا گیا ہے. سامعین محترم، اپنے لیے ہر کوئی جی لیتا ہے. اسلام ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. اپنے والدین کے لیے جو کرتے ہو اس کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے، اپنی اولاد کے لیے جو کرتے ہو اس کا بھی حکم ہے، حتیٰ کہ رشتہ داروں کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے کنبے قبیلے کے لیے جو کرتے ہو اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسے بھلائی کے جذبات ہونے چاہیے کہ جس میں یہ ساری چیزیں بھی ہوں، لیکن ان سے باہر نکل کر جو دوسرے لوگ ہیں، جو تمہاری مدد کے محتاج ہیں، جو تمہاری مدد کے لیے ان کو ضرورت ہے، ان کو بھی تم مدد پہنچا سکو، ان کے لیے بھی خیر کے جذبات رکھ سکو. سامعین محترم، بات کرنے کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ زندگی گزار لینا، ملازمت کو اختیار کر لینا، پھر اس کے بعد دنیا سے چلے جانا، یہ تو زندگی کا ایک پہلو ہے. لیکن زندگی کا لطف اس بات میں ہے کہ آپ اور میں زندگی کو گزاریں تو کسی کے لیے کچھ کرنا سیکھیں، کسی کے لیے کچھ کر کے جائیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن یالف، مومن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے خیر کے جذبات رکھتا ہے، جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جو کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، جو دوسروں کے لیے بھلائی کے جذبات رکھتا ہے، جو امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، جو دوسروں کے حقوق جو ہوتے ہیں وہ ان کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے. وَيُولَفُ، اور اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں. وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلِفُ وَلَا يُولَفُ، فرمایا اس کے اندر تو کوئی خیر نہیں ہے کہ لوگ اس سے محبت نہ کرتے ہوں، لوگ اس کے لیے بھلائی کے جذبات نہ رکھتے ہوں اور وہ بھی کسی سے محبت الفت کے جذبات نہ رکھتا ہو. ایسے بندے کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے، نقصان کا باعث نہیں بنتا بلکہ فائدے کا باعث بنتا ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، حدیث مبارکہ کنز الاموال کی. وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون خیر الناس، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں لوگوں سے سب سے بہتر بن جاؤں. تو حضور نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس فكن نافعا لهم، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. یعنی وہ ساری زندگی گزارتا ہے، زندگی کے جتنے لمحات اس دنیا کے اندر گزارتا ہے، کبھی کوئی گھڑی ایسی نہیں آتی کہ جس لمحے اس کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے، اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. ایسا کوئی لمحہ اس کی زندگی کے اندر نہیں آتا. وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. فَكُن نَافِعًا لَهُمْ، بس تم بھی لوگوں کے لیے نفع مند بن جاؤ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سب سے بہترین بندہ بنا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ کی ذات ہمیں دوسروں کے لیے نفع کے بارے میں، فائدے کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمیں کسی کو نقصان پہنچانے سے ہمیں ایسی تو اللہ کی ذات ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔